مینلی ان 6 کتابوں کو ملی جو میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو صحیحین ہے، اور اس کے بعد 4 سنن اربع کی کتابیں، سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. اور یہ جو سینٹر میں کتاب ہے یہ انہی کے نوٹس ہیں، مشکات المصابیح. تو یہ کتابیں، اور اس کے علاوہ بھی اور کافی کتابیں، الموطا امام مالک ہے، مسند امام احمد ہے، سنن دارمی ہے، المستدرک للحاکم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور کافی ساری کتابیں ہیں. لیکن یہ 6 کتابیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی، اہل سنت کے ہاں یہ سٹینڈرڈ مانی جاتی ہیں. اور ایک غلط العام اصطلاح مشہور ہے صحاح ستہ کی. صحاح ستہ کی ٹرم جو ہے یہ غلط ہے. صحاح ستہ نہیں ہے، یہ کتب ستہ ہے، یعنی 6 کتابیں احادیث کی. صحاح ستہ کا تو مطلب ہوا کہ 6 کی 6 صحیح کتابیں. صحیح کتابیں ان میں 2 ہی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ صحیح جو ہے یہ اردو والا نہیں ہے کہ باقی غلط ہو گئی ہیں، یہ صحیح ٹرم ہے جو حدیث کی اسناد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. باقی جو 4 کتابیں ہیں وہ سنن اربع کی کتابیں ہیں، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اور صحیحین بخاری اور مسلم ہے. اب کوئی ایک ایسی کتاب جس کے اوپر اس حوالے سے ہمیں سیٹسفیکشن ہو کہ اہل سنت کی مین سٹریم کے کتابوں کے نوٹس کی شکل میں وہ ہو، تاکہ ایک کتاب خرید لی جائے اور ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، ایمانیات سے متعلق، وضو سے متعلق، غسل سے متعلق، نماز سے متعلق، اسی طریقے سے زکوٰۃ، حج، روزے، نکاح، طلاق، حلال اور حرام کاروبار، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ جمع ہوں. اور پھر وہ کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے جس کتاب میں جو ہماری کرٹیکل کتابیں ہیں اہل سنت کی، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم، اور سنن اربع یعنی سنت کی 4 کتابیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیحین اور سنن اربع ملا کے یہ کل 6 کتابیں کتب ستہ، یہ بھی اس میں کور ہوں. تو ایسی کتاب ہے مشکات المصابیح، جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا. یہ ہے جی وہ مشکات المصابیح جو میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے کتب ستہ کے درمیان رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہ قرآن حکیم رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر ہو اور اس کتاب کے ساتھ لوگوں کا شغف ہو. اب دیکھیں یہ کتاب اس وقت اردو زبان میں 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہر جلد کے اندر آلموسٹ 700 کے قریب صفحات ہیں اس کے، اور کل احادیث اس میں 6294 ہیں، 6294. لیکن یہ جو احادیث ہیں یہ ریپیٹیشن کے بغیر ہیں. اگرچہ یہ تعداد میں بخاری اور مسلم سے کم احادیث ہیں، لیکن چونکہ بخاری اور مسلم میں ریپیٹیشن ہوئی ہے احادیث کی، اس اعتبار سے مشکات المصابیح کی احادیث بخاری مسلم سے زیادہ ہیں، اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے. یعنی بخاری اور مسلم میں اگر ریپیٹیشن نکال دی جائے تو آلموسٹ 4000 کے قریب احادیث ہیں بخاری میں، اور اتنی ہی مسلم کے اندر ہیں. اور ان دونوں کو بھی اگر کمبائنڈ کیا جائے تو آلموسٹ 2000 احادیث ایسی ہیں جو کامن ہیں. اور اگر اسپیسیفکلی دیکھیں تو وہ 1906 احادیث ہیں، 1906 احادیث، جو الگ سے ایک کتاب اللؤلؤ والمرجان کے نام سے پرنٹ ہو چکی ہے. فواد عبد الباقی ایک عرب اسکالر ہیں، انہوں نے پرنٹ کی ہے اللؤلؤ والمرجان. قرآن میں 2 موتیوں کا ذکر تھا نا، تو وہ انہوں نے اس کا نام بخاری اور مسلم کے حوالے سے اللؤلؤ والمرجان رکھ دیا. پھر جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں ان میں سے کافی ساری احادیث ہیں جو جامع ترمذی میں ہیں، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. لہٰذا اگر یہ ساری اسکروٹنگ آپ کرنی شروع کریں تو جو اہل علم محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتب ستہ ہوں یا باقی احادیث کی کتابیں ہوں، بمشکل یہ ساری احادیث ملا کر 10,000 سے زیادہ نہیں بنتی. یہ آپ کو اکثر جو سننے کو ملتا ہے نا، امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی، وہ 3 لاکھ احادیث نہیں تھی، 3 لاکھ اسناد یاد تھی. ایک حدیث کی بھی ہزاروں میں اسناد ہو سکتی ہیں. تو امام بخاری نے وہ مختلف اسناد یاد کی ہوئی تھی. یعنی اگر ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے 10 تابعین کوئی حدیث سنتے ہیں تو حدیث تو ایک ہوگی لیکن اس کی اسناد 10 ہو جائیں گی. ہر تابعی اگر آگے سے 10 تبع تابعین کو بتاتا ہے، 10 تو میں کم بتا رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، چلے 10 بھی لیں تو یہ یعنی تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے ایک حدیث کی 100 کے قریب اسناد بن گئی. اور یہ حدیث کی کتابیں تبع تابعین سے بھی اگلے دور میں لکھی گئی ہیں. تو اس وقت تک تو احادیث کی اسناد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی، ایک ایک حدیث کی سند. اب ظاہر ہے جب ہزاروں میں اسناد ہوں گی
تو حدیث تو ایک ہوگی لیکن سند اس کی ہزاروں میں ہوئی، تو ان میں سے ظاہر چند ایک جو ٹاپ آف لسٹ اسناد ہوں گی ان کو چوز کیا جائے گا. جس طرح محدثین کے ہاں ایک مشہور چین ہے، اسے گولڈن چین کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی حدیث امام مالک جو ہیں وہ نافع سے بیان کریں اور نافع عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عمر رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث میں ایک گولڈن سند ہے، گولڈن چین ہے، جس میں یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہو. اس سے نیچے بھی یعنی امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں محمد بن ادریس شافعی، اور ان کے استاد ہیں امام مالک بن انس، اور ان کے استاد ہیں امام نافع، اور ان کے استاد عبداللہ ابن عمر. تو اس طرح یہ چینز چلتی ہیں. تو پھر امام بخاری امام مسلم نے جو بیسٹ چینز تھیں ان کا انتخاب کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان اماموں سے لے کر رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم لوگ انوالو ہوں. ان احادیث کو پریفر کیا گیا. ظاہر جتنے کم بندے انوالو ہوں گے سند کو چیک کرنا بھی آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اب جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ صرف نوٹس کی شکل میں ہوتی ہیں، سیکنڈری کتابیں یا ٹرشری کتابیں ہوتی ہیں. اوریجنل کتابیں وہی ہیں جو پہلے 300 سال کے اندر کمپائل ہو گئی. اس کے بعد اگر کوئی کتاب سامنے آئی ہے نا 3 صدی ہجری کے اینڈ یا 4 میں جا کے، تو وہ امام طبرانی کی موجم ہے، یا اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام حاکم، انہوں نے المستدرک لکھی، اور ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں امام بیہقی. تو یہ 5ویں صدی میں آ کے امام بیہقی بنتے ہیں. ان کے بعد پھر کسی نے اس طرح اسناد نہیں جمع کی. پھر وہ صرف یہی بتاتے تھے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے. ظاہر ہے وہ اسناد پھر اتنی لمبی ہو جائیں گی کہ اگر آپ نے ایک حدیث لکھنی ہے تو 2 صفحوں کے اوپر اس کی سند لکھنی پڑے گی. آج اگر کوئی سند اپنی بیان کرے گا تو یہ ویسے تو آپ کو استادوں کی سند بتاتے ہیں یہ علماء کہ جی فلاں سے، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام بخاری سے نہ امام مسلم سے. وہ صرف کاغذی کاروائی میں، جس طرح کاغذی کاروائی میں لوگ مسلمان بھی ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے اور بے پردگی بھی عام ہے، بس وہ کاغذی کاروائی میں اس طرح ان کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اصل جو پرائمری کتابیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، جو شروع میں لکھی گئیں، اور ان اماموں نے اپنی اسناد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک باقاعدہ پہنچایا. ایک ایک چیز کو اپنے استادوں سے بیان کیا، پھر ان کے استادوں سے، پھر ان کے استادوں سے. آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال تو صرف نیتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. لیکن یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے نبی علیہ السلام تک پوری سند کے ساتھ پہنچائی ہے. ہم حدیث جب بیان کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور جس کو تھوڑا بہت کوئی علمی شغف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی پہلی حدیث ہے. مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے، اور مشکات میں انہوں نے اس کو مقدمے میں ذکر کر دیا. مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم کتابوں کے نام لیتے ہیں لیکن اپنے سے لے کر نبی علیہ السلام تک سند بیان نہیں کرتے. یہ جو علماء اور مفتیاء کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری سند جاتی ہے، وہ ان کی استادی شاگردی کی سند جاتی ہے، اور وہ بھی سب کانٹیننٹ میں تو ساروں کی اسناد جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے اوپر جا رہی ہیں، اور شاہ ولی اللہ خود باغی ہیں اس پورے سسٹم کے. حجت اللہ البالغہ میں جو انہوں نے مٹی پلید کی ہے حنفیوں کی اور فقہ حنفی کے فرسودہ نظریات کی، کسی کو نہیں انہوں نے چھوڑا. اور جو ان کی خواہش تھی وہ خود تو نہیں کر سکے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کام کر دیا. ان کی خواہش یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے سامنے احادیث کی کتابیں آ چکی ہیں، لہٰذا کوئی نئی فقہ ایک مرتب ہونی چاہیے جس میں جو باتیں امام ابو حنیفہ کے فتوے قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لیے جائیں، جس میں امام شافعی کی بات سنت کے زیادہ نزدیک ہے وہ لے لی جائے، جس میں امام احمد بن حنبل کی بات سنت سے زیادہ قریب ہے وہ لے لی جائے، اور ایک ایسی یعنی نئی فقہ مرتب کی جائے جو احادیث کی کتابوں کے اوپر ہو. کیونکہ آج ہمارے پاس کمبائنڈ فارم میں نالج موجود ہے جو اس وقت اماموں کے پاس نہیں تھا. امام بخاری کے پاس تو صحیح بخاری تھی نا، یا چند ایک احادیث، اور ہمارے پاس تو مسلم شریف بھی ہے، امام مسلم کی پوری زندگی کی کمائی. امام مسلم کے پاس تو مسلم شریف یا چند اور احادیث ہوں گی، ہمارے پاس تو جامع ترمذی بھی موجود ہے اور ایک کلک کے اوپر موجود ہے. یہ تو بڑا مبارک دور ہے. تو اللہ کے فضل سے احادیث کا یہ خزانہ اب ایک عام مسلمان کی اپروچ میں آ چکا ہے، اور اس کی نیٹو لینگویج کے اندر. آج سے 100 سال پہلے کسی بھی حدیث کی کتاب کا کوئی ترجمہ موجود نہیں تھا. بمشکل 100 سال ہوئے ہیں یہ بخاری کا ترجمہ ہوئے 1920 میں. اس سے پہلے بخاری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوئی، عربی میں رہی، اور اجمیوں نے عربی سیکھی نہیں، لہٰذا ان کے اوپر صوفیاء مسلط رہے. انہیں کیا پتا بخاری میں کیا لکھا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے. اور انہوں نے تو قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. قرآن کا ترجمہ بھی سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج چل رہا ہے 1445 ہجری.
یعنی 300 سال بھی نہیں ہوئے قرآن کا ترجمہ ہوئے ہوئے، اور زیادہ ریولوشن جو ہے وہ 100-150 سال پہلے آئی ہے، وہ بھی دیکھا دیکھی زدم زدہ، کیونکہ اب ایک کام ڈل گیا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے مخالفت کی، پھر ان کو فکر لگی کہ یار اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا، بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ترجمے اور 7 تفسیروں میں لوٹ فرائی کر کے نا اپنے اپنے فرقوں کے نا ترجمے لانچ کر دیں، تاکہ ہم اس شر کے آگے بند باندھ سکیں۔ وہ تو شر سمجھتے ہیں نا، ظاہر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جنہوں نے بابوں کو پکارنا ہے وہ تو قرآن کے ترجمے کو شر ہی سمجھیں گے۔ تو انہوں نے زدم زدہ یہ سب کچھ کیا ہے، شوق سے نہیں کیا۔ جس طرح ہم سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو اب علماء نے بھی بعد میں چینل بنائے، لیکن بیچارے لیٹ ہو گئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک شریفانہ کمنٹس دے رہا ہوں، یہ اگر اس زمانے میں آ بھی جاتے ہیں نا، ہمارے لانچ ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے ویلاگز ہی پھر بنانے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ حنفی یہ بتائیں گے کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بریلوی دیوبندی کیا آپ کو جامع ترمذی اور ابو داؤد کے حوالے دیں گے؟ وہ تو بتائیں گے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، رد المختار میں یہ لکھا ہے، در مختار میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہنا نہیں تیسرا دسو کتنے جے، انہیں کہنا سی وہ ساڑیاں بھی ایسے گھوم گئی میں مجھے نہیں مدد پیچھے، وہ اسناد تھی بھائی، حدیثیں نہیں تھی یار۔ اگر 6 لاکھ حدیثیں امام بن حنبل کو یاد ہیں تو ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے بھی 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی عمر نو چاہیے؟ نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 21 سال بنتی ہے، اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 23 سال، کیونکہ آپ کی 63 سال زندگی تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 سال تھی سولر ایئرز کے اعتبار سے۔ تو 63 سال کی زندگی میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت، اور اس کے بعد 23 سال، اور وہ 23 کے 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس میں بعض مواقع پہ نبی الاسلام نے احادیث بیان کی، تو لاکھوں کی تعداد میں تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ ذرا کیلکولیشن کریں روز کی کتنی حدیثیں نبی الاسلام بیان کرتے تھے، یہ بمشکل 10,000 کے قریب ہے، دیٹس آل، اسناد لاکھوں میں، لیکن احادیث آلموسٹ اتنی ہے، اور ان میں سے بھی 80% سے زیادہ احادیث، آلموسٹ 80%، جو ایک عام انسان کی ضرورت ہے، ایمان سے متعلق، نماز سے متعلق، طہارت سے متعلق، وضو، غسل، حیض و نفاس کے مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اسلامی سزائیں، نکاح، طلاق، صحابہ کرام کے فضائل، اہل البیت کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، معجزات، کرامات، یہی مین ٹاپکس ہیں نا۔ یہ سارے 2 گتوں کے درمیان، جسٹ لائک جس طرح قرآن 2 گتوں کے درمیان ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 80% احادیث 2 گتوں کے درمیان اگر ہے تو یہ کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ ظاہر ہے 3 جلدوں میں تو اردو ترجمے کی وجہ سے، اگر صرف عربی لیں گے تو یہ 2 گتوں کے درمیان آپ کو مل جائے گی، وہ جو بڑی بڑی رکھی ہوتی ہے نا علماء نے وہ روپ ڈالنے کے لیے، ہاں، تو وہ 2 گتوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ اور اندازہ کریں یہ لوگ درس نظامی کے آخری سال میں مشکوٰۃ المصابیح کا ختم کرواتے ہیں، جس طرح اہل حدیث کے ہاں ختم بخاری ہوتا ہے نا، ختم مشکوٰۃ بھی ہوتا ہے، اہل حدیث کے ہاں بھی، دیوبند کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، کیونکہ جو ان کا علماء والا کورس ہے اس کے آخری سال میں مشکوٰۃ پوری کور کروائی جاتی ہے۔ اور یہ مشکوٰۃ شریف اس لیے نہیں کور کروائی جاتی کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں، وہ کور اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ مشکوٰۃ شریف ہے جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں کے نوٹس ہیں، چونکہ فقہ حنفی اس کے خلاف ہے، لہٰذا اگر کوئی حدیث یہ والی پیش کرے تو آپ نے آگے سے یہ جواب دینا ہے، یہ ٹوٹل ہوتا ہے وہ ختم مشکوٰۃ۔ ورنہ تو مشکوٰۃ پڑھنے کے بعد یہ لوگ عمل نہ کر لیں، ان کو نہیں پتا مشکوٰۃ میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا۔ اور مزے کی بات، مشکوٰۃ والے امام نے ان کی اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمذی کی تھی نا، جو ابو داؤد میں، نسائی میں موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود والی، وہ لکھ کے ساتھ امام ابو داؤد کے کمنٹس لکھے ہیں، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے ابو داؤد چھاپی، امام ابو داؤد کے کمنٹس ہی اڑا دیے ساتھ سے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ جب مشکوٰۃ چھاپی نا تو اس میں سے کمنٹس اڑانا بھول گئے۔ اب دیکھیں نا، وہ بندہ غلطی کرتا ہے نا، یہ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں، کہ ایک ڈرائنگ جو ہے نا اس کو چینج کیا نا، اب وہ پرزا جا کے فٹ ہونا تھا نا، وہاں پہ وہ ڈرائنگ چینج نہیں کی نا آپ نے، تو جب دونوں پرزے تیار ہوں گے فٹ ہی نہیں ہوں گے۔ اب ان سے کیا ہوا کہ انہوں نے ابو داؤد میں سے تو کمنٹس نکال دیے، لیکن مشکوٰۃ پرنٹ کرتے وقت ان کو کسی نے مت نہیں دی کہ بھائی اس میں سے بھی نکالو وہ کمنٹس۔ مشکوٰۃ والوں نے جب وہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث لی تو 7 کمنٹس لکھ دیے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وہ آج تک اسی طریقے سے پرنٹ ہو رہے ہیں، نہ کاٹ دیں کدھر، لیکن ابھی تک تو ہو رہے ہیں پرنٹ۔ تو مشکوٰۃ المصابیح یہ 2 گتوں کے درمیان آلموسٹ ساری حدیث کی کتابوں کو کور کرتی ہے، اہل سنت کی، جو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مشکوٰۃ المصابیح کو پڑھ لے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا وقت لگا کے چیزوں کو گرپ کر لے، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ ادھر سامنے شاہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ پوری زندگی صرف یہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کے جواب دیں، اور اکثر علماء تو کورس یعنی کرنے کے بعد تو ظاہر پھر وہ صرف جمعے پڑھاتے ہیں، وہی جو 12 تقریریں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھول چکا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے احادیث کی کتابوں میں۔ جس طرح
وہ انجینئرس جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں سے شغف ختم کر دیتے ہیں نا، انہیں پھر کئی چیزیں بھول جاتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کتابوں کے ساتھ بھی، ٹیچنگ کی فیلڈ کے ساتھ بھی وابستہ رہتے ہیں، انہیں ایک ایک چیز یاد رہ جاتی ہے کیونکہ وہ بار بار اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ان میں بہت کم لوگ ہیں. اگر یہ سارے ہوتے تو بھائی جمعے کے خطبوں میں مشکات سے درس دے رہے ہوتے، اور انہوں نے تو قرآن سے کبھی درس نہیں دیا. تو مشکات شریف تو بہت بعد میں آئے گی جن لوگوں نے قرآن حکیم کو اہمیت نہیں دی ہوئی ہے. تو یہ مشکات المصابیح جو ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس امت کے لیے، ان محدثین کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے یہ محنت کی تھی، آمین. تو میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کروں. یہ بھی میں نے تمہید بنائی ہے، گفتگو تو ابھی سٹارٹ ہوگی. ہاں، تو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں مشکات کے حوالے سے، اس کے تعارف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی.